السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد وآلہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح، لا حول ولا قوة الا حي على الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلام دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت رب هذه الدعوة التامة والصلاة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وشاهد شاهد من أهلها۔ واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خطبہ سنا۔ اسی سلسلہ کے خطبات جاری رہیں گی۔ تو اس باری میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل سنت اور اہل حدیث علماء نے جو کچھ یزید کے بارے میں کہا وہ پیش کروں۔ سارا تو بیان کروں اور جو کچھ لوگوں نے لکھا تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اور بہت عرصہ چاہیے۔
صرف ظاہر یہ بات کرنا ہے کہ لوگوں نے ان دنوں میں ایک بہت ناجائز حرکت کا ارتکاب شروع کر دیا۔ یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے جب یزید کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ اور اس کو خلیفہ برحق ثابت کیا اور کہا کہ اس کے اہلکاروں نے جو کچھ کیا انہیں وہی کرنا چاہیے تھا، وہ اپنے حاکم کے مطیع تھے، وہ کیوں بغاوت کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی، شمر اور دوسرے کیوں بغاوت کرتے؟ انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ تو اس پر 8 سوال رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ سے بریلوی حضرات کا نکلتا تھا، انہوں نے لکھے سوال، تو اس نے اس میں یزید پلید لکھا تھا۔ اب اس نے جو لفظ لکھے ہیں اس بارے میں وہ پہلے پڑھ کر پھر میں ذرا آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ گواہ کہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو میں اس میں دخل نہ دیتا۔ یہ پورے اہل اسلام کا طے شدہ مسئلہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں، یزید فاسق تھا، اس کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اس بارے میں محدثین، فقہاء، مفسرین سارے اہل سنت جو ہیں متفق، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس بارے میں یہ تازہ شوشہ چھوڑا ہے اور صرف فساد کے لیے یہ بات پھیلائی ہے کہ سیدنا حسین جو تھے انہوں نے بغاوت کی تھی، اور امیر المومنین یزید تو رحمۃ اللہ علیہ تھے، رضی اللہ عنہ تھے، سید تھے، سیدنا لکھتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں۔ تو یہ آپ سن لیں الفاظ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں پتہ ان کو بھی ہے کہ کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا۔ انہوں نے چونکہ پلید لکھا تھا یزید کو، ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی یزید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ کہتا مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسا ہی لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر روا روی میں ایسا کیا، بس انہوں نے تحقیق نہیں کی، جو بات چلی آ رہی تھی کہہ دی تھی، اور اس معاملے کی گہرائی میں وہ نہیں گئے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے بڑے بڑے محقق بھی انہیں تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی دیدہ ور اس کی تہہ میں اتر کر نقاب کشائی کرتا ہے تو صورت معاملہ بالکل مختلف نکلتی ہے۔ اس لیے اس دور میں جب یزید کا کردار نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھا گیا اور اس پر عام بحث ہوئی تو بہت سے مخفی گوشے بے نقاب ہو گئے۔ ان سطروں سے جو صفحہ 48 میں سے پڑھی میں نے، ساری بات سامنے آ گئی کہ یہ تو انہوں نے اپنے خلاف ڈگری دے دی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء سے پلید ہی کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں بس جو لوگ کہہ رہے تھے بات وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب جب اس دور میں تحقیق ہوئی تو کوئی نئے گوشے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا، صرف اسی مسئلہ میں، ہر مسئلہ میں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کہے نا کہ یہ گوشے پوشیدہ رہے اور اس دور میں آ کر وہ نمایاں ہوئے، آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو وقت گزرے ہوں، یہ بات کوئی آج ہوئی ہے یزید اور حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا ہے وہ سب نے پڑھا، بڑے بڑے اماموں اور محدثین نے پڑھا، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو دہراتے رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں اور یزید جو ہے یہ پلید ہے، ملعون ہے، تو وہ عمق تھے، وہ محقق تھے، اور کوئی نیا گوشہ بھی سامنے نہیں آیا۔ پھر بددیانتی آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ آپ نے لا تقرب الصلاۃ کہا۔ محمود احمد عباسی نے جب یہ شوشہ چھوڑا پہلے خلافت معاویہ و یزید، اس سے لے کر میں نے سب کتابیں ان کی پڑھی، کسی نے کوئی نئی بات نہیں لکھی، اس کو ہی نہ نئے نام سے چھاپتے رہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی، اس کے حوالے ٹھیک ہوتے، بددیانتی نہ ہوتی، تو میں یہ سمجھتا کہ چلو کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، بددیانت۔ اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں شیخ التفسیر تھے محمد عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ کتاب شائع ہوئی خلافت معاویہ یزید اور چرچا ہوا، بڑے ہنگامے برپا ہوئے کہ یار نئی بات نکل آئی کہ یزید تو بڑا ولی تھا، امام حسین ہی جھوٹے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب میں نے کھولی، کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں سے پڑھوں، ایسے ہی کھولی، 3 حوالے اس میں تھے، وہ تینوں میں نے نکال کر اصل کتاب میں دیکھے، تینوں میں خیانت تھی، بددیانتی تھی، لکھا کچھ تھا، ادھر ادھر سے کاٹ کر اپنے بات کی مطلب بات بنا لی۔ تو اگر یہ ہوتا نا کہ کچھ گوشے نمایاں ہوتے تو ہم صبر کرتے۔ صلاح الدین صاحب گوشے نہیں ہیں، علماء امت احمق نہیں تھے، وہ محقق تھے جیسے آپ مانتے ہیں، اکابر تھے، اور انہوں نے شیعوں کے